شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ایک ایسے کنجوس شخص کا ہے جو اپنے کسی گھر والے کو بیمار ہونے کی صورت میں بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے یہ مشورہ دیتا کہ کم کھاؤ، آپ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور بڑھاپا جوانی پر غالب آ گیا، تو اس کنجوس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس نے زندگی بھر جمع کی ہے اس کا کیا بنے گا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جس نے ایک دانا فقیر کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ بوڑھا دراصل نہایت شاطر اور ایک ٹھگ تھا۔ اس نے کسی طرح کنجوس شخص کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ تب اس کنجوس نے اپنا حال بتایا اور بولا، بابا، میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور مال ضائع ہو جائے گا جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس جعلی فقیر نے کہا، بیٹا، تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایہ والے ڈبے میں رکھ لو اور مرنے پر اپنے اہل و عیال سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے سرمایہ والے ڈبے کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری دولت والا ڈبہ میرے ساتھ دفنا دینا تاکہ میں بابا جی کے تعویذ کی مدد سے اگلی دنیا میں تم لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کر سکوں۔ اس نے اپنی بیوی سے قسم اٹھوائی کہ وہ اس کی وصیت پر حرف بحرف عمل کرے گی۔ بیوی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کسی کے کہنے میں آ کر یہ عمل کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے وقتی طور پر شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر پورا عمل کرے گی۔ چند دن گزرے تھے کہ وہ کنجوس مر گیا۔ کنجوس کی موت کی خبر اس جعلی فقیر تک بھی پہنچی۔ اس نے کنجوس کے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی، کنجوس کا وہ ڈبہ اٹھا لائی جس میں اس نے اپنی پوری دولت رکھی ہوئی تھی اور اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر وصیت سنائی اور کہا کہ اس ڈبے کو کنجوس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ تدفین کے بعد سب لوگ جب گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوہ کو کہا کہ ایسی بے وقوفانہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی۔ میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں اور جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے گا، لہٰذا میں نے اس کی حامی بھر لی۔ میں نے اس کے ڈبے سے ساری دولت نکال لی اور جب وہ جعلی بابا آیا تو میں سمجھ گئی کہ یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے۔ میت کے ساتھ خالی ڈبہ دفن کروا دیا ہے۔ آپ قبرستان جا کر دیکھیں، مجھے یقین ہے وہ جعلی بابا دولت حاصل کرنے کے لیے ضرور قبر کھودنے آئے گا۔ وہ رشتہ دار چند گاؤں والوں کو لے کر قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ واقعی جعلی بابا قبر کھودنے میں مصروف تھا، جسے انہوں نے پکڑ لیا اور تحصیلدار کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس ڈھونگی بابا کو سزا دلوائے۔ ناظرین، بعض اوقات کسی کی احمقانہ اور انتہائی فضول بات کو نہ صرف تحمل سے سننا بلکہ دکھاوے کی غرض سے اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی بات پر فوری رد عمل اور غصے کا اظہار کرنے کے بجائے ذہانت اور عقل سے کام لے کر ہم بہت سے نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ کنجوس کی بیوی نے کیا۔ ناظرین، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں آپ تک ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔